مانگے کہ اللہ نے جو انعامات عطا کیے ہیں اس کے قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری کم فہمی اور نا دور اندیشی کی وجہ سے محسوس ہوتا ہے کہ نعمتیں اگر ہمارے سامنے تذکرہ کیا جائے تو ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جسم اچھا ملا، صحت و سلامتی مل گئی، دنیاوی اسباب مل گئے، یہ نعمتیں ہیں۔ یہ نعمتیں اللہ کی نگاہ میں بہت ادنا درجے کی ہے، نعمتوں کا انکار نہیں، لیکن خدا اپنے منکر کو بھی یہ چیزیں دے دیتا ہے تو کوئی معیاری نعمت رب کے پاس میں نہیں ہے۔ ہم اور آپ تو وہ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نعمتیں عطا فرمائی جو اللہ کی بارگاہ سے اللہ تعالیٰ مخصوص لوگوں کو عطا کرتے ہیں۔ بلکہ عرض کروں تو برداشت کے ساتھ میں سن لیجئے کہ وہ نعمت اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو، اللہ ہماری کمیوں پر ہم کو نظر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کی تخت و تاج کی قیمت ہمارے پاس میں ہے، صحت و سلامتی کی قیمت ہمارے پاس میں ہے، دنیا کے مال و اسباب کی قیمتیں ہمارے پاس میں ہیں، لیکن جو نعمت اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے کی، رب کے خزانے میں جو سب سے زیادہ بڑی نعمت ہے، خدا کی قسم کہنے دیجیے مجھے کہ عرش و کرسی سے بڑی نعمت، قرآن پاک سے بڑی نعمت، دین اور شریعت سے بڑی نعمت، اسلام سے بڑی نعمت۔ بہت سے سوالات آپ کے دماغ میں پیدا ہو رہے ہوں گے۔ حج سے بڑی نعمت، رمضان کے روزوں سے بڑی نعمت، روزانہ 5 وقت کی نمازوں سے بڑی نعمت، مسجدوں سے بڑی نعمت، خانقاہوں سے بڑی نعمت، مدرسوں سے بڑی نعمت، اسلامی ملکوں سے بڑی نعمت، اور روئے زمین کے کعبۃ اللہ شریف سے بڑی نعمت رب کی بارگاہ میں۔ اللہ کی قسم، رب ذوالجلال کی قسم، وہ میرے آقا دو جہاں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرہ پاک کے نسبت کی نعمت ہے۔ اس نعمت کے سامنے سب کچھ ہیچ ہے، سب کچھ مل جائے، لیکن نعرہ پاک مصطفیٰ سے اگر کوئی محروم ہو تو عبادتوں کی کثرت کے باوجود منافق بن کر کافروں سے پہلے جہنم میں جائیں گے۔ بہترین قرات قرآن اور بڑی بڑی لمبی رکعتوں کی نمازوں اور قرآن کے علوم کے باوجود وہ یزیدی بن کر جہنم میں جائیں گے۔ دین کے سارے نظام اور اسلامی حکومتوں کے سارے نظاموں کے ساتھ میں رہتے ہوئے بھی یزیدی بن کر وہ جہنم میں جائیں گے۔ لیکن بالمقابل اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت، اب آپ کو یہ بات سمجھنے میں شاید آسانی ہو جائے گی کہ میں نے جب اتنی بڑی بڑی قسمیں کھا لی جو عام طور پر آپ نہیں سنے ہوں گے کہ ساری نعمتوں میں عرش و کرسی سے زیادہ قیمتی نعمت خدا کی نظر میں، بندوں کی نظر میں نہیں، بات میں رب کی نظر کی کر رہا ہوں۔ ذرا رب سے بھی پوچھے کہ یا رب العالمین، نماز کا مقام حکم دیا اللہ نے بندوں کی مفاد کے لیے، قربانی کا حکم اللہ نے دیا وہ بندوں کے مطلب کے لیے، حج کا حکم اللہ نے دیا بندوں کو وہ بندوں کی غرض کے لیے، ان اعمال سے مقصد جو ہے وہ بندوں کی وابستہ ہے، رب کو کوئی مطلب نہیں ہے کہ ایک آدمی بھی حج نہ کرے، رب کی بارگاہ میں ذرہ برابر خدا کے رب کے مطلب میں کمی نہیں ہوگی۔ شاید کہ اسی حقیقت کو بتانے کے لیے کہ امت کے پاس میں نعرہ پاک مصطفیٰ اور نسبت مصطفیٰ کے مقابلے میں العیاذ باللہ و نعوذ باللہ حج کے مقام کو انہوں نے عظمت والا سمجھاتا ہوگا، یا کعبے کی ایک رکعت نماز کو 1,00,000 رکعت کے مطابق سمجھ کر اس کی عظمتیں ان کے دلوں میں پیدا ہوئی ہوگی، یا رمضان المبارک کے روزوں کی افضلتیں نعرہ پاک مصطفیٰ کے مقابلے میں افضل ہو رہی ہوگی، یا مسجدوں میں آ کر صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی اہمیتیں نعرہ پاک مصطفیٰ کے مقابلے میں بڑھ ہی تھی ہوگی۔ دین اور دینی نظامیں، مسجدیں، مدارس، خانقاہیں، اس طریقے سے جو کچھ نظام ہیں، چاہے وہ علم دینی خدمتیں ہوں، مدارس کی صورت میں ہو یا دینی نظاموں کی صورت میں ہو، مراکز کی صورت میں ہو، جو کچھ بھی ہو، شاید کہ رب العالمین یہی بتانے کے لیے 2 سال کے لیے انسانوں کو، مسجدوں کو جانے والوں سے مسجدوں کو روک دیا، حج کو جانے والے حاجیوں کو حج سے روک دیا،
رمضان کے روزے داروں کو تراویحوں سے روک دیا. وجہ کچھ بھی بنی ہو, ہوا کہ نہیں ہوا؟ کرونا کی وجہ سے. کرونا, کس بات کا رونا؟ کس بات کا رونا؟ اگر امت کو اس کے باوجود اگر نعرہ پاک مصطفیٰ سمجھ میں نہ آئے تو خدا کی قسم اس سے بڑا عذاب امت کے اوپر آئے گا. اعمال کی عظمت تو ہے, قربانی کی عظمت ہے, نمازوں کی عظمت. خدا کی قسم ان اعمال کی عظمت ہمارے پاس میں نسبت مصطفیٰ سے الگ اگر ہے تو خدا کی قسم گمراہی ہے. وہ نماز نہیں جو نعرہ پاک مصطفیٰ کے بغیر ہو, وہ حج نہیں جو میرے مصطفیٰ کی نسبت کے بغیر ہو, وہ روزے نہیں جو نسبت اور محبت مصطفیٰ کے بغیر ہو. کوئی دین کا عمل خدا کے پاس میں 60 کروڑ برس کے سجدے کیا تھا شیطان عزازیل, لیکن وہاں پر نسبت کو اس نے ہلکا سمجھا دو جہاں کے مالک کے نعرہ پاک مصطفیٰ کی, تو خدا نے کہا کہ مار تیرے منہ پر مار دوں گا. تو پھر یہ امت 60 سال کی نمازوں پر گھمنڈ کرے, یہ امت روزوں پر گھمنڈ کرے, اور یہ امت حج پر گھمنڈ کرے, اور یہ امت اپنے عمرے پر گھمنڈ کرے, اور یہ پیر اپنے مریدوں پر گھمنڈ کرے, یہ اپنی مسجدوں پر گھمنڈ کرے, یہ اپنے درس و تدریس اور تفسیر و ارشاد پر گھمنڈ کرے. اللہ تعالیٰ حق اپنے کرم سے امت کو عطا فرمائے. بندوں کی نظر میں یہ سب کچھ ہوگا. بہت خوشی ہو رہی ہوگی کہ ترکی کے اندر وہ مسجد کو اس ملک والوں نے لے کر اس مسجد کے اندر میں نمازوں کے نظام کو قائم کیا. قابل قدر ہے. اور اس وقت ذی الحجہ کے مہینے کے اندر میں اپنے اپنے علاقوں سے تمہارے ہمارے خاندانوں کے اور ہمارے اپنے علاقوں کے لوگ حج بیت اللہ کے لیے کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے, حج کے عمل کے لیے کعبے پر پہنچ رہے ہیں. یہ عمل بے شک اپنی جگہ قابل قدر ہے. اللہ تعالیٰ اور حاجیوں کے حج کی خیرات میں ہمارا بھی حصہ نصیب فرمائے. قابل قدر ہے. وقوف عرفات اپنی جگہ قابل قدر ہے. میدان مینا کی قربانیاں قابل قدر ہے. مزدلفہ کا قیام اپنی جگہ قابل قدر ہے. اور عید الضحیٰ کی نماز قابل قدر ہے. ذی الحجہ کی 11 راتوں کی عبادت اور 10 دن کے روزے یہ قابل قدر ہے اور ہیں گے. لیکن میرے بھائی, اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو پوری امت کو یہ روح اور یہ حق عطا فرمائے. نماز تمہیں بعد میں ملی, روزے تمہیں بعد میں ملے, زکات تمہیں بعد میں ملی. اللہ نے حج کو تمہیں بعد میں دیا, اللہ نے رمضان کو بعد میں دیا, اللہ نے قرآن کو امت کو بعد میں دیا. ساری چیزوں سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو جو عظمت والی چیز عطا کی وہ میرے آقا دو جہاں کے مالک کی محبت تھی. خدا کی نظر میں اہمیت اور عظمت والی چیز, اور خدا کے پاس میں حق کی کسوٹی اور پیمانہ. خدا کی قسم صرف میرے آقا کی ذات ہے جو جہاں کے مالک کے نعرہ پاک مصطفیٰ ہے, اور میرے آقا کی نسبت اور میرے آقا کی محبت ہے. اگر یہ نہیں, اس کو چھوڑیں, اس کو چھوڑیں اور باقی سب کو اختیار کر لیں, تو یہی تو چوک اور یہی تو غلطی منافقین سے ہوئی تھی. اور اسی مرض اور اسی کینسر میں تو یزید ہی مبتلا ہوئے تھے. یزید کے پاس میں کیا تھا؟ اسلامی حکومت مملکت تھی, قرآن پاک کے قوانین تھے, مملکت اسلامیہ کا وسیع حلقہ تھا, اور دنیا کے اجازت اور ترقیات تھے. ان کے پاس میں تفسیریں تھی, ان کے پاس میں تلاوت قرآن تھی, ان کے پاس میں نمازیں تھی, ان کے پاس میں تراویح تھی, ان کے پاس میں حج بیت اللہ تھا, ان کے پاس میں بیت اللہ کا طواف تھا. حکومتوں کی وسعت اتنی وسعت تھی کہ میرے دوستوں, میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں, سب کچھ تھا. لیکن پھر کیوں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یزید کم از کم اس امت کو یہ بات تو سمجھا دے, سب کچھ تیرے پاس میں ہونے کے باوجود پھر تو لعنتی کیوں بنا, تو جہنمی کیوں بنا؟ اس کی صرف وجہ یہ تھی کہ میرے آقا کی عظمت اور تعظیم, محبت اور نعرہ پاک مصطفیٰ نہیں تھے. اور جن دینی نظاموں کو لے کر چلنے والوں کے پاس آج بھی, اور جن پیروں کے پاس میں, جن خانقاہوں میں, جن مسجدوں میں, جن مدرسوں کے اندر میں اور دینی نظام, تحریک اور جماعتوں میں سب کچھ بھی ہو, لیکن عظمت مصطفیٰ, نعرہ پاک مصطفیٰ, تعظیم مصطفیٰ, محبت مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ اور نعرہ پاک مصطفیٰ نہ ہو,
خدا کی قسم حقیقت کے اعتبار سے وہ دین کے رنگ میں رنگ کر بھی یزیدی بنیں گے اور نتیجے کے اعتبار سے پھر ہلاک ہوں گے خدا کی نظر میں. میں نے جملہ انجانے انداز میں کہہ دیا کہ خدا کی بارگاہ میں ہم تو سب کچھ سمجھ رہے ہیں. بے شک یہ عظمت والی چیزیں ہیں. نمازیوں کو نماز مبارک ہے، پیروں کو مرید مبارک ہے، خانقاہ والوں کو خانقاہ مبارک ہے، قرآن والوں کو قرآن مبارک ہے، حج والوں کو حج مبارک ہے، شریعت والوں کو شریعت مبارک ہے، طریقت والوں کو طریقت مبارک ہے. لیکن مبارک باشد صرف اور صرف اگر اس کے اندر میں نعرہ پاک مصطفیٰ کی نسبت ہے، عشق مصطفیٰ ہے اور قلب میرے آقا کی نالین سے اگر جڑا ہوا ہے تو نمازیوں کی نماز خدا کی قسم مبارک ہے، روزے داروں کے روزے قابل مبارک بات ہے، حاجیوں کے حج مبارک ہے، قربانی دینے والوں کی قربانی مبارک ہے. ورنہ ضائع ہو جائے گی، ورنہ ضائع ہو جائے گی، ورنہ ضائع ہو جائے گی. میرے بھائیوں، بہت اندھوکناک مسئلہ ہے اور یہ مسئلوں کا شکار تم بھی بنے ہوئے ہو، میں بھی بنا ہوا ہوں، اور تمہارے میرے ماں باپ، میرے اپنے بھائی بندے، اور تمہارے میری اولادیں، تمہاری میری بیویاں، تمہارے میرے رشتہ دار، تمہارے میرے محلے جلنے والے اور ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والے، تمہارے کاروبار میں ساتھ دینے والے، تمہارے کاروبار میں شریک رہنے والے اور تمہارے غم و خوشی کے موقع پر تمہارے پاس میں آنے والے اس مرض میں مبتلا ہے، اس مرض کے اندر مبتلا ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ پوری امت اور پوری انسانیت کے لیے ایک ہمدردی کا عنوان لے کر رب العالمین کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے ایک محنت کہ کچھ محنت رب العالمین، میں زندگی بھر نماز پڑھ رہا ہوں اپنی جنت کے لیے، یہ تیری غرض نہیں ہے. میں زندگی بھر روزے رکھ رہا ہوں میری جنت میری غرض کے لیے، عبادتیں کر رہا ہوں اپنے مفاد کے لیے، لیکن یا رب زندگی میں کچھ ایسا موقع عطا فرما دے کہ سب کچھ تو میں میرے لیے کر رہا ہوں. زکوٰۃ کس کے لیے دیتے ہیں؟ قربانی کس کے لیے دیتے ہیں؟ نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ حج کس کے لیے کرتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت کس کے لیے کرتے ہیں؟ قرآن کی تفسیر کس کے لیے سنتے ہیں؟ دین پر عمل کس کے لیے کرتے ہیں؟ سنتوں پر عمل کس کے لیے کرتے ہیں؟ کس کے لیے جی؟ رخ تو دے دیا گیا اللہ کے لیے، اب اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ضرورت ہے. رخ بدلا تو خدا نے روک دیا کہ مسجدیں ہیں لیکن ویران ہوگی. تم نے گلیوں سے نکال کر مسجدوں میں لایا، لیکن نعرہ پاک مصطفیٰ کی ناقدری کا مزاج ان میں پیدا ہوا تو پھر آنے والے مسجدوں میں تم بھرنے والے تھے، خدا مسجدوں کو خالی کروا رہا تھا. تو حج کے سیمینار کر کے حج کی ترغیب دے کر انسانیت اور امت کو حج کے لیے بھیج رہے تھے اور یہ کہہ رہے کہ 40 لاکھ کا مجمع 50 لاکھ کا مجمع حج کر رہا ہے، اس پر خوش ہو رہے تھے. لیکن رب نے یہ بتا دیا کہ ہم کو 40 لاکھ کے حج کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم کو تمہارے محبوب کی محبت کو ہم تمہارے اندر دیکھنا چاہتے ہیں. وہ نہیں ہے تو ہم کیا کریں 40 لاکھ کا؟ یہ تمہارے میرے قرض کے نظام ہے، دین اور شریعت اور اعمال اور ایمان. خدا کرے کہ خانقاہ محمدی کا یہ پیغام ہر امت کو سمجھ میں آ جائے اور خدا کرے کہ ہم کو ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے. کوئی خانقاہ محمدی کا نظام خدا کی قسم مسلک و جماعت کا نظام نہیں ہے، اندھوکناک مسئلہ ہے امت کا. دین کا رخ ان کا بدلا ہوا ہے. ان کو تو دین اور اعمال کی بات سمجھ میں آتی ہے، ذکر و فکر کی بات سمجھ میں آتی ہے، حج و روزے اور زکوٰۃ اور قربانی کی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن نعرہ پاک مصطفیٰ کی بات اور عشق مصطفیٰ کی بات اور تعظیم مصطفیٰ کی بات یہ کہو تو سمجھ میں نہیں آتی. رخ اتنا بدلا دیا گیا ہے. بات کیا ہوگی؟ ہم سوداگر کس بات کے بنے؟ ہماری کم از کم تجارت میں ہم فائدے مند رہے. ملی ہوئی زندگی بہت تھوڑی ہے، عبادتیں بڑی ناقص ہے، رکوع سجدے کا کوئی معیار نہیں ہے، علم دین سے کوئی وابستگی نہیں ہے، ذکر میں کوئی حوالت نہیں ہے اور تلاوت کے اندر میں کوئی ذوق نہیں ہے. سب تو رسمیت ہے کہ نہیں رسمیت؟ اگر رسمیت نہیں برا مان رہے ہوں تو آج قائل ہو کر اٹھو یہاں سے. چاہے 10 سال کے مرید ہو کہ 15 سال کے مرید ہو، کہ چاہے اپنے اعتبار سے حافظ ہو کہ عالم ہو، کہ 60 سال اور 50 سال کے نمازی ہو،
لیکن ماننا پڑے گا کہ رسمیت ہے، رسمیت ہے۔ یہ اس بات کی دلیل آپ میرا کالر پکڑ سکتے ہیں کہ آپ ہم کو کیسا اپنے بارے میں کہیے۔ رسمیت کی دلیل یہ ہے کہ رسمیت ہے، اس کے لیے چھوٹ بھی جاتی ہے، چھوٹ جاتا بھی ہے۔ کبھی پڑھے کبھی نہ پڑھے، کبھی کرے کبھی نہ کرے، کبھی خانقاہ کو آئے کبھی نہ آئے، کبھی روزے رکھے کبھی چھوڑ دے، کبھی قربانی دے کبھی قربانی نہ دے۔ رسمیت ہے تو اس میں احتمال ہوتا ہے کہ وہ چھوٹ جائے، اس لیے کہ روحانیت نہیں ہے، رسمیت ہے۔ اور اگر حقیقت ہوگی تو جان کو دے گا لیکن چھوڑے گا نہیں وہ، تو مانیں گے رسمیت ہے کہ نہیں؟ یہ جملہ بڑا کڑوا لگے گا کہ عبادتوں کو، دین پر شریعت کے چلنے والے، مسجدوں کو آباد کرنے والے اور عملوں کے کرنے والے، روزے و زکات کے دینے والے، ان کو آپ کیسے رسمیت کہہ رہے ہیں؟ رسمیت کی دلیل یہ ہے کہ کبھی یہ امت کرتی ہے کبھی چھوڑتی ہے، کبھی ہم سے ہوتا ہے کبھی ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر رسمیت نہ ہوتی تو جان چھوٹتی تھی لیکن یہ عمل نہیں چھوٹتا تھا، تو ماننا پڑے گا کہ رسمیت ہے۔ اب اس رسمیت والے عملوں کو لے کر خدا کی بارگاہ میں رب العالمین تو یہ کہے گا، اب رب کے بارے میں رب کی بارگاہ میں پہنچے اور کہے کہ میں نمازی، میں دیندار، میں عمل والا، میں سب کچھ، تو قیامت کے میدان میں رب العالمین یہی سوال کرے گا، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ۔ ارے اعمال نامے کھول کر بتاؤ، یہ کہنا چاہیے تھا رب العالمین۔ اب جیسے گنتیاں لگائی جاتی ہے نا کہ فرض بھی پڑھتا ہوں، اشراق بھی پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، نوافل سب کچھ پڑھنا ہے، لیکن پڑھنے کا رخ صرف یہ ہونا کہ یہ میرے آقا کی پسندگی کا ذریعہ ہے اور میرے مصطفیٰ کی رضا کے سامان اور راستہ ہے۔ ایک عاشق جو پڑھتا ہے نماز، عاشق جو رکھتا ہے روزہ، عاشق جو کرتا ہے قربانی، اور مقبول بندہ جو عمل کرتا ہے، اعمال میں مقبول بندوں کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ اپنی جنت اپنی غرض کے لیے نہیں کریں گے بلکہ اللہ اس کے محبوب کی خوشنودی کے لیے کریں گے۔ حج اللہ اس کے رسول کی خوشنودی کے رخ پر، قربانیاں ہو رہی ہیں رسم کے درجے میں، رسم کے درجے میں، یا کچھ حقیقت سے دور دور کا بھی تعلق ہے ان قربانیوں کو؟ یہ تو واٹس ایپ پر ڈالتا ہے کہ 40,000 کا ایک بکرا لایا ہوں، میں نے ایک لاکھ روپے کا بکرا اور بیل خریدا ہوں، اور یہ ہے میرے واٹس ایپ کے اوپر، اور یہ ہے یہ قربانیوں کا رخ، اور یہ قربانیاں رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی؟ قربانی کس کو کہتے تھے؟ خدا کی نظر کے اندر میں قربانی کیا ہے؟ کرتے رہو نقل کو، لیکن کہے اس لیے رہا ہوں کہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے، چھوڑیں گے تو حیث الاسلام ہمارے اندر سے نکل جائے گا اور کفر ہماری زندگی میں آ جائے گا۔ لیکن رخ کو صحیح کرنے کی کوشش کرو۔ یہ اعمال تو ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، لیکن رب سے کبھی تو پوچھے رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر، کیا اللہ اپنے لیے تو میں نے سب کچھ کیا، لیکن مولا تو جو چاہتا ہے وہ بھی مجھے کچھ کرنے کی توفیق دے دے، تو جو چاہتا ہے وہ بھی مجھ سے کچھ کروا لے، مولا تو بھی مجھے وہ کرنے کا موقع دے دے جس کو تو چاہتا ہے، جس کو تو نے مجھے سانسیں دی ہے اور جس کے لیے مجھے ہاتھ و پیر دیے ہیں، جس کے لیے مجھے بچپنے سے جوانی میں پہنچایا، جوانی کے بعد میں بڑھاپے میں پہنچایا، ایک ایک سانس تو جس مقصد کے لیے دے رہا ہے، تیرے مقصد کے لیے بھی مجھے کچھ کرنے والا بندہ بنا دے۔ آج ہے کہ ہمارے اندر بھی یہ فکر، ہم تو نماز پڑھ کر خوش، ذکر کر کے خوش، پیری مریدی کے نظاموں میں خوش، علم کے نظاموں میں خوش، مذاکروں میں خوش، عبادتوں میں خوش، اور اتنی نخرت پیدا ہوتی ہے کہ عمل کر کے یہ مردود اس طرح سے ہوتا ہے کہ نہیں کرنے والے عمل کرنے والوں کو دیکھ کر اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، ارے وہ تو بے نمازی ہے، انہیں تو گناہ گار ہے، انہیں تو فاسق ہے، کچھ بھی ہو تجھے حق ہے، وہ تو اللہ کا بندہ ہے چاہے کافر کیوں نہ ہو۔ کیوں کہ تو اگر اپنے کو مسلمان سمجھ کر کبر کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ خدا تیرے ایمان کے بغیر تجھے خاتمہ کر دے گا، بغیر ایمان کے کفر میں تو مر جائے گا، اور نہیں کہا جا سکتا کہ جس کو تو کافر کہہ کر نفرت کہہ رہا ہے وہ ایمان کو قبول کرے، اس کی واپسی ایمان کے ساتھ میں ہو جائے، تو تکبر کے لیے کوئی گنجائش ہے؟ لیکن مزاج اور روح کتنا بدلا ہوا ہے، کوئی نمازی بے نمازی کو اچھا سمجھنے کو تیار نہیں،
کوئی عمل کرنے والا عمل کے نہ کرنے والوں کو بھری نظر سے دیکھنے کو تیار نہیں، کوئی ذکر کرنے والا ذکر جو نہیں کرتے ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے کو تیار نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ گمراہیتوں کے رخ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معلوم کرے اور پوچھے اور خدا سے بھیک تو مانگے کہ اللہ اپنے لیے تو میں نے اپنی جوانی بھی، اپنا بچپنا بھی اور اپنے بڑھاپے بھی سب کچھ لگا دیا، سب کچھ گزار دیا، لیکن زندگی کی جتنی سانسیں باقی ہے، زندگی کا کتنا موقع باقی ہے، اس موقع میں کم از کم مولا تو جو چاہتا ہے وہ تو مجھ سے کروا لے۔ دعا کرنا چاہیے نا جی، دعا کرے تو پھنس جائیں گے نا، یہ چھوڑا نہیں، خدا کی قسم آسانیاں ملے گی۔ رب العالمین کہے گا کہ یہ میرا بندہ اب تو آیا ہے میرے پاس میں، اب تو آیا ہے اپنے رخ کو صحیح کرنے کے لیے۔ یہ تو ہمارے مرضیوں کا نظام ہے، ہم جس کو دین سمجھ رہے ہیں یہ دین کیا واقع پر خدا کے پاس میں دین ہے؟ دین کے اعمال کو نعمت سمجھ رہے ہیں، ہدایت سمجھ رہے ہیں کہ یہی ہدایت خدا کی نظر میں ہدایت ہے؟ اگر یہی ہدایت ہوتی تو پھر اللہ منافقین کو نہیں دیتا نا۔ اگر یہی ہدایت ہوتی نماز کا پڑھنا، دین پر چل جانا، عملوں کا کر لینا، تو خدا پھر منافقین کو یہ نہیں دیتا نا۔ پھر کیا منافقین کو بھی ہم مانیں گے کہ وہ ہدایت یافتہ تھے؟ نہیں مانیں گے نا۔ پھر ہدایت کیا ہے؟ ایک مسلمان اپنی انفرادی نماز میں پڑھتا ہے تو اہدنا الصراط المستقیم خدا کی بارگاہ میں مانگتا ہے، مسجد میں بھی آ کر پڑھتا ہے تو امام بھی، جامع مسجد میں پڑھتا ہے تو وہ بھی، اور جا کر دہلی کی جامع مسجد کا امام بھی اہدنا الصراط المستقیم پڑھے گا۔ اب وہاں سے آگے بڑھے تو امام حرم بھی اہدنا الصراط المستقیم پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ لیکن رخ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ ہمارا تقاضا نہیں، جو ہمارا تقاضا ہے وہ اللہ کا وعدہ نہیں۔ یہ ہو رہا ہے مس انڈرسٹینڈنگ، مس یوز یہ ہو رہا ہے۔ ہم جس کو دین سمجھے، ہم جن کو عمل سمجھ رہے ہیں، ہم کو جو ہدایت سمجھا دی گئی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہو گیا ہے، مس یوز ہو گیا ہے۔ ہدایت ہم نے شریعت کو سمجھا، ہدایت ہم نے نمازوں کو سمجھا۔ اس کا مطلب ان اعمال کا میں انکار نہیں کر رہا ہوں خدا کی قسم۔ کیوں؟ اعمال کا انکار کرنے والا وہ اہل طریقت ہو ہی نہیں سکتا، گمراہ اور شیطان ہے۔ اور نمازوں اور دین کی معاملات کے اندر میں اہل طریقت کو، ان ظالموں کو کیا معلوم جو دکان لگا کر دین کو بیچ رہے ہیں؟ دین کو بچانے والے تو ہمارے آقا اور ہمارے آل ہے، اور ہمارے پنجتن پاک ہے، میدان کربلا کی شہادتیں ہیں، اور وہاں سے لے کر آج تک آل رسول کی وہ قربانیاں ہیں دین کے بڑھانے کے لیے اور دین کی حفاظت کے لیے۔ تم نے تو دکانیں لگائی ہے دین کے نام پر، لیکن دین کے لیے قربانیاں دینے والے، دیانتداری اور علم ہوگا تو وہ کہے گا کہ دین کو جن پر ناز ہے، دین پر جن کو ناز ہے وہ آل رسول ہے، کہ جنہوں نے دین کو بچانے اور دین کے بڑھانے کے لیے صرف اپنے بیانوں پر کرسیوں پر بیٹھ کر ٹھنڈے پنکھوں کے نیچے قناعت نہیں کیا، واعظ صاحب کی مجلسوں پر قناعت نہیں کیا، اور پھر 10-20-50 ہزار لے کر تقریر کرنے پر قناعت نہیں کیا، لوگوں سے دین کے نام پر دنیا کو نہیں بٹورا، بلکہ وہ اولیاء اور آل رسول اولیاء ہیں کہ جنہوں نے دین کو بڑھانے، دین کو بچانے کے لیے جب ان کو حکم دیا گیا اپنے پیر و مرشد کی طرف سے، جب ان کو منشا ہوئی مدینے والوں کی، اور جب ان کو منشا ہوئی مولا علی کی، تو پھر وہ اپنے گھر کو گھر نہیں، وطن کو وطن نہیں، علاقے کو علاقہ نہیں، اپنی ضرورت کو ضرورت نہیں، اور اپنی کمزوری کو کمزوری نہیں سمجھے، بلکہ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ اگر یہ بات سمجھ لو تو تم سجدہ شکر ادا کرو گے اور اپنی بدعقیدگی سے توبہ کرو گے کہ جنہوں نے دین کو دیا ہے، جن سے دین ہم کو ملا ہے، دین کو جس پر ناز ہے اور رب کو جن کے پر ناز ہے، خدا کی قسم وہ اولیاء کی ذات ہے۔ حیدرآباد کے اندر میں حضرات یوسفین رحمت رضوان ابھی چاشبے کو وہاں پر عرس شریف ہے کہ وہ اس ملک کے واسی تھے، اس ملک کے اندر میں تجارت کے لیے آئے ہیں، کیا حکومت بنانے کے لیے آئے تھے، کیا نظام اسٹیٹ کی طرح سے پراپرٹیوں کو جمانے کے لیے آئے تھے، مغل بادشاہوں کی طرح سے حکومت پر قبضہ کرنے کے لیے آئے تھے، اس ملک کی مالیت اور سونے چاندی پر اپنے پنجے گاڑنے کے لیے
حضرات یوسف ہے، ہر علاقے میں ہر دیہات کے درمیان اولیاء اکرام کی چوکھٹیں امت کے رخ کو صحیح کرنے کے لیے تقاضا کر رہی ہے۔ تمہیں حق اگر ہونا تو ان چوکھٹوں کے تقاضے کو سنو، ان کی آوازوں کو سنو، تو سمجھ میں آ جائے گا، حق تم کو مل جائے گا۔ اس لیے کہ رب العالمین نے اولیاء کی چوکھٹوں کو حق کے دینے کا چشمہ بنایا ہے۔ اب لینے والوں کی کم ظرفی ہے کہ وہاں بھی منتوں مرادوں کے لیے جاتے ہیں، وہاں بھی بیوی بچوں کے مسائل کے حل کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر جانے کے بعد بھی صدر جمہوریہ پی ایم کے پاس پہنچ گئے اور نکاح کرے کہ 5 روپے مجھے چائے کے لیے دیجئے، تو کہے گا کہ یہ میری توہین ہے، نکالو اس کو، دھکا دو، یہ تو میرا چپراسی بھی اس کو دے دے گا، میرے پاس میں کیوں آیا؟ تو یہاں کے والی کے صدقے میں مجھ کو رات کو حضرات یوسفین ملے، راجن شاہ ولی ملے، تاج الاولیاء ملے، سلطان الہند خواجہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت الرضوان ملے، غوث الاعظم ملے، پنجتن پاک ملے، ان سب کو چھوڑ کر اب ان کے ناموں کے تعویذیں لکھ کر، ان کے ناموں پر دکانیں چلا کر دنیا کو انسانوں سے بٹیرنا، یہ دکانوں کا چلانا، ان کی چوکھٹیں ملی تھی حق کو لینے کے لیے، اب ان دروازوں کو ہم نے بند کر دیا اور یہ لالچی کتوں کی طرح سے دنیا کے لینے کے لیے ان چوکھٹوں کے پر بلا رہے ہیں، لے جا رہے ہیں۔ اولیاء کی چوکھٹیں اس لیے نہیں تھی، اولیاء کی چوکھٹیں کس لیے تھی؟ حق کو دینے کے لیے، قیامت تک کے لیے خدا پاک نے قائم فرمایا۔ کہیں پر کنواں ہوتا ہے، چشمہ کس لیے ہوتا ہے؟ پانی کی سیرابی کے لیے ہوتا ہے۔ اور کوئی چشمے کے اندر میں کوئی گندی چیز کو اگر لا کر ڈال دے تو تعزیرات ہند نہیں بلکہ انسانیت کا مجرم بنے گا وہ، کہ پینے کے پانی میں اس نے غلاظت ملائی ہے، جرم نہیں ہے۔ اولیاء کس لیے ہوتے ہیں؟ کس لیے ہوتی ہے چوکھٹیں؟ راجن شاہ ولی کی چوکھٹ کس لیے ہے؟ تاج الاولیاء کی چوکھٹ کس لیے ہے؟ حضرات یوسفین کی چوکھٹ کس کے لیے ہے؟ بحری شریف والوں کی چوکھٹ کس لیے ہے؟ کیا وہاں پر جانے کا مقصد اپنی دنیا، اپنے کاموں کا بنانا اور اپنی منت و مرادوں کا پورا کرنا، اپنی دنیا کے بھکاری بن کر جانا؟ ارے وہ صدقہ میں مل جائے گا، نہ مانگو گی تو وہ نظر کرم کر کے خدا سے دلوا دیں گے اور میرے آقا سے دلوا دیں گے، اس لیے کہ آقا کے وہ ہیں، وہ ان کے آقا ہیں، رب ان کا ہے، رب ان کا ہے اور وہ رب کے ہیں۔ لیکن رخ یہ بنا دیا جائے کہ اولیاء کے نظام، خانقاہوں کا نظام بس دنیا کے لینے کا نظام ہے۔ یہاں بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، مس یوز ہوا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ پھر ان چوکھٹوں سے، ان خانقاہوں سے، ان نظاموں سے اور راہ طریقت کے پیر اور مرشد کے نظاموں کے ذریعے سے جو حق ملنا ہے وہ رک گیا، اب پھر دکانیں چل رہی ہے۔ اور حق کو لینے کے لیے جب کوئی خدا کی بارگاہ میں پہنچے تو رب یہ کہتا ہے کہ سب کچھ کو چھوڑ اور سارے اغراض کو پیچھے ڈال، اور کوئی نہیں بلکہ تم میرا بندہ بن کر میرے سامنے آ، تو پھر میں تجھ کو آگے نوازوں گا۔ اہدنا الصراط المستقیم تو ایک مسلمان سے لے کر امام حرم بھی پڑھتے ہیں، لیکن اہدنا الصراط المستقیم ہے کیا؟ یہی سمجھا دیا گیا کہ سیدھے راستے پر، تو نماز پڑھا تو غلط راستہ ہے گئی، ہدایت ملی تو آگے نماز پڑھا نا، نماز پڑھا ہی ہے ہدایت تیرے کہنے اور سمجھنے کے مطابق میں، تو پھر اور کیوں ہدایت مانگنے لگا رہا ہے خدا پاک؟ تو پتہ یہ چلا کہ نمازی کو اور امام حرم کو بھی جو اہدنا الصراط المستقیم کو واجب کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو سمجھا اور سمجھا دیا گیا کہ ہدایت صرف اعمال پر عمل کرنے کی توفیق کا نام ہے، نہیں بلکہ اہدنا الصراط المستقیم سے رب کے منشا کچھ اور ہے۔ نہ صحیح سمجھانے والوں کے پاس میں پہنچے، نہ سمجھنے کے کوئی راستے ہمارے پاس میں ملے۔ اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے؟ مفسر صاحب سے پوچھ لو، مولانا سے پوچھ لو، علامہ سے پوچھ لو، اور مولوی صاحب سے پوچھ لو، ملا سے پوچھ لو، نانا سے پوچھ لو، دادا سے پوچھ لو، محسن سے پوچھ لو، امیر سے پوچھ لو، ضمیر سے پوچھ لو، کیا کہے گا؟ اللہ سے ہدایت مانگو، اللہ دین پر چلنے کی توفیق دے۔ ارے دین پر چلنے کی توفیق دیا تو ہی مسجد میں آیا تو نماز پڑھنے کو، اللہ نے ہدایت دی تبھی تو کعبے میں پہنچا ہے تو۔ اب حاجی جو وہاں پر نماز پڑھیں گے اہدنا الصراط المستقیم پڑھیں گے یا کچھ اور پڑھیں گے؟ پھر یہ کیا پاگل پن کی بات ہے کہ ہدایت ملی، گھر کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، قربانیاں دیا، 8-10 لاکھ روپے خرچ کیا،
اور حج کے لیے پہنچا ہوا ہے، وقوف عرفات میں پہنچا ہوا ہے، مزدلفہ میں پہنچا ہوا ہے، مسجد نمرہ میں پہنچا ہوا ہے، اور وہاں بھی پڑھ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ کیا ہے اہدنا الصراط المستقیم؟ یہ ہوا ہے مس انڈرسٹینڈنگ، یہاں پر ہوئی ہے غلطی۔ اہدنا الصراط المستقیم سے مراد دین نہیں ہے، اہدنا الصراط المستقیم پہنچا اس ذات مصطفیٰ کے نالے پاک مصطفیٰ تک، اس ذات حق تک جو اللہ نے تو نے ہمیں عطا فرمایا، وہ میرے آقا دنیا کے مالک محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ آج اس نماز پڑھنے والے کو اہدنا الصراط المستقیم میں میرے مصطفیٰ کا نالے نظر آتا ہے، یہ حج کرنے والے حاجی کو مدینے کی چوکھٹ کی عظمت نظر آتی ہے۔ وہ حج کہاں قبول جس سے مدینے کی چوکھٹ کا استحضار نہ ہو۔ آج ہمارے ایک مرید نے، نیّر بھائی نے فون کیا مجھے کہ حج پر جانے والا ہوں، حضرت کچھ نصیحت کیجئے۔ اب نصیحتیں ہونی نا جی، حج کیمپ ہو رہے، حج کے کیا سیمینار ہوتے وہ ہوتے ہیں، وہاں سے حج سیمیناروں سے نکلتا ہے تو آدمی تو فیصلہ کر لیتا ہے کہ اپنا تو حج قبول ہونے کا نہیں ہے بھائی۔ کیوں کہ یہ اتنا نازک مسئلہ، وہ اتنا نازک مسئلہ، وہ کیسا یہ کیسا، الجھا دیا جاتا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ آج سے 20 سال پہلے حج سیمینار ہوتے تھے، اتنے جماگون ہوا کرتی تھی کہ علامہ کو بلاؤ، مولانا کو بلاؤ، اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں میں، مگر اصل رخ کو بتاؤ، امت کو پریشان مت کرو، الجھاؤ مت، ان کے حج کی قبولیت کی اصل بنیاد بتاؤ۔ اس کے بغیر تم نے امت کو خود جانے سے پہلے حاجی کو نا امید کر دیا کہ یہ دم ہو جائے گا اور اس کے اوپر اتنا جرمانہ لگ جائے گا اور اس کی وجہ سے یہ ہو جائے گا اور یہاں پر یہ ہو جائے گا۔ تو حج سیمینار سے یا حج کانفرنس سے اور حج اجتماع سے اور حج ٹریننگ کیمپ سے نکلنے کے بعد میں حاجی تو مایوں چھوٹی صورت بنا کے دعوت کی کھاتا ہے بریانی، لیکن سن کر جو باہر نکلتا ہے گئے 8-10 لاکھ روپے تو اپنا تو حج اس قابل ہے نہیں کہ اپن قبول ہوں گے۔ اللہ ظلم کرے گا؟ اصل راستہ بتایا جائے حج کی قبولیت کا، حج کی قبولیت کا اصل راستہ بتایا جائے۔ نیّر بھائی نے ہم سے سوال کیا اور مرحوم سلسلے کے ہمارے ایک تھے عبد الخالق بھائی، انہوں نے بھی ایک مرتبہ حج کے وقت میں جب آئے، جا کر سیمینار میں آئے، آ کے مایوس بیٹھ گئے ہمارے پاس میں دکان پر۔ بولا کیوں پریشان؟ نہیں بولے حج کو تو جا رہا ہوں مگر ارے بولا ٹھہرو کیوں حج کیسا قبول ہوگا؟ بولے میرے کو تو لمبی صورتیں بھی نہیں آتی، نہ وہ دعائیں اتنی لمبی دعائیں وہ نہیں پڑھوں گا تو پھر میرا حج کیسا؟ بولے حج نہیں میں ٹھہرو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ وہ حق کو بتانے کے لیے، اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ حق کی تلاش ہمارے اندر ہے کا جی، مسئلہ یہ بھی تو ہے نا۔ اچھا کوئی حق والے نظام کو دیکھے تو وہاں پر حق کی جگہ شک آ جاتا ہے نا، اور یہ کینڈیڈا، یہ پلیرا، یہ چیک بنا تو سب کچھ اپنی دکانوں کو چلائے، لیکن خانقاہوں سے امت کو کاٹو، اولیاء کے آثاروں سے کاٹو اور اولیاء کے نظاموں سے کاٹو، غوث و خواجہ سے کاٹو، مدینے والوں سے کاٹو، پنجتن پاک سے کاٹو، کاٹ کر تو یہ بٹاوے کر رہے ہیں، بٹا رہے ہیں۔ جہاں حق ملتا تھا اس سے امت کو روک دیا، جہاں حق ملتا تھا امت کو روک دیا، اب پھر حق کہاں ملے گا امت کو؟ زندگی بھر پڑھنا اہدنا الصراط المستقیم، ذہن میں یہ نہیں آتا کہ یا اللہ اس کا جو مقصد ہے وہ تیرے محبوب کا نعرہ پاک ہے، تیرے محبوب کا عشق ہے، تیرے محبوب کی محبت ہے، یہ خیرات مجھے دے، اہدنا الصراط المستقیم، دل پسیج کر رو کر مانگے رب سے کہ تیرے محبوب کا نعرہ پاک ہے، مصطفیٰ چاہیے مجھے، تیرے محبوب کا عشق چاہیے۔ اس کے بجائے تو دماغ چوطرف جائے گا نا اس کا، نماز، عبادت، اعمال، اور یہ ہدایت ہے، ہدایت دے کر پھر ہدایت کی دعا کروا رہا ہے۔ پیٹ بھر کھانا کھلا دیا، بہترین قسم کی بریانی پیراڈائز ہوٹل کی، حیدرآباد کی خوب کھلا دی ہے مسکین غریب آدمی کو۔ اس کے بعد میں بھی آپ اگر پوچھ رہے کہ دال روٹی کھاتے کیا، تو وہ غریب بھی کیا کہے گا؟ میرا مذاق اڑا رہے تم، میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ رب العالمین تو اپنے محبوب کے نام لینے ہی پر تمہیں نمازی بنا دیا، تمہیں مسلمان بنا دیا، تمہیں سورہ فاتحہ تو
تمہیں سکھا دیا اور تمہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سکھا دیا، پہلا کلمہ تمہیں سکھا دیا، قرآن تمہارے ہاتھوں میں دے دیا، دیا کہ نہیں دیا؟ کس کے صدقے میں دیا؟ جن کے صدقے میں ملا ان کو چھوڑ دے، صدقہ لے لے کے ناچنا شروع کر دے، یہ تو ظالم ہے، بدخلق ہے، حق طرف کرنے والا ہے۔ حق تیرے پاس میں کچھ حق نہیں مل سکتا، اس لیے کہ صدقے کو یاد رکھا ہے، دینے والوں کو تو نے بھول گیا نا۔ جو میرے آقا کو بھول جائے، نامے پاک مصطفیٰ کو چھوڑ دے یا نامے پاک مصطفیٰ سے امت کو کاٹ دے، وہ حق والے اور دین دینے والے نہیں ہو سکتے، چاہے کتنے بڑے مدرسے کیوں نہ ہو، کتنی بڑی خانقاہیں کیوں نہ ہو، کتنا بڑا عالم اور مولوی اور محدث اپنی جگہ کیوں نہ ہو، لیکن جہاں پر دیکھو کہ نامے پاک مصطفیٰ سے اگر کاٹا جا رہا ہے، پنجتن پاک سے کاٹا جا رہا ہے، اولیاء کی عصمتوں سے کاٹا جا رہا ہے، تو خبردار وہاں دین نہیں، وہاں حق نہیں ہے، وہاں گمراہیت ہے۔ پڑھو گڑے میں، مرو قسمت ہے۔ پھر حق کے مرکز کیا ہے؟ خدا کے قائم کیے ہوئے حق کے مرکز اہدنا الصراط المستقیم۔ رب سے پوچھو کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہے گا کہ راست اپنے محبوب کو بھی نہیں دے گا۔ تو پڑھو محمد رسول اللہ، اہدنا الصراط المستقیم کے بعد محمد رسول اللہ آئے گی، نہیں پڑھنا، پڑھے تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس کے بعد بھی کیا ہے جی؟ محمد رسول اللہ۔ کیا؟ اور جی عبد القادر صاحب، اہدنا الصراط المستقیم، اس کے بعد میں کیا ہے؟ محمد رسول اللہ کی۔ محمد رسول اللہ نہیں ہے، اللہ ایک دم اپنے محبوب کی نسبت نہیں دیتا، بلکہ خدا تو دیکھتا ہے کہ یہ کتنا میرے محبوب سے محبت اور عشق کرنے والا، اپنی جان سے زیادہ میرے محبوب کو چاہنے والا ہے کہ نہیں، اس کے لیے تیار کرتا ہے اس کو، اور تیار کرنے کے لیے پھر انہیں کدھر بیچتا ہے؟ دولہے کو دلہن دینے کے لیے کیا کرتے ہیں جی؟ پہلے تیار کرتے ہیں نا۔ راستہ نہیں بتا رہا ہوں بیوٹی پارلروں کا، کئی کو حرام کمائی کو حرام میں خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو حسن دیا یہ کافی ہے۔ بیوٹی پارلر کا میک اپ تمہارا تین گھنٹے کا، 14 گھنٹے میں تو نفرت پیدا ہو جائے گی اس کو، یہ تو بربادی کا راستہ ہے۔ یہ زندگیاں کیسی نکلے گی؟ کل اس طرف میں نہیں جاتا۔ بچوں اپنے آپ کو بچاؤ ان میک اپوں سے اور ان مصنوعی چیزوں سے۔ یہ تو کسی زمانے کے اندر میں شریف لوگوں کی پہچان نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ برا نہ مانو میرے بچوں، ذرا بات سخت ہو جاتی ہے لیکن دل پر لکھ لو، یہ میک اپ، یہ بیوٹی پارلر، یہ بناوٹیں اور یہ ظاہری زینت اور ظاہری حسن اور ظاہری یہ میک اپ 10,000 کا، 20,000 کا، 50,000 کا۔ اب حیدرآباد میں اس سے بھی بڑا گریڈ بڑا ہوا ہوگا نا جی، 1 لاکھ روپے کا بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوں گے، کیوں کر رہے ہیں معلوم ہے نا جی۔ ہاں، کدھر جا رہے ہیں؟ پھر کیا ہوگا انجام کہ وہ 1 لاکھ روپے کی میک اپ کی صورت تو دیکھا، لیکن وہ ہٹنے کا دیکھا تو انہوں ہے کی، پھر جو کچھ تھا نفرتوں میں بدل جائے گی بات، دھوکہ کھل جائے گا۔ اس لیے اپنے اولادوں کی تربیت کرو صحیح۔ اللہ نے جو حسن دیا ہے تمہاری عورتوں کی حسن کی زینت کا اسباب اور سامان یہ ہے کہ روزانہ تسبیح فاطمہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دب کر کے اپنے چہرے پر بنا کرے، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرے، نمازوں کا وہ اہتمام کرے، میرے آقا کی عظمتوں میں نعتوں کو وہ پڑھا کرے، درود شریف کے دستر اپنے گھروں میں بچھایا کرے، پنجتن پاک کا تذکرہ کیا کرے، اپنے گھر کی خانقاہ محمدی کے اندر میں بیٹھ کر وہ یاد الہی کرے، تو یہ اوریجنالٹی رہے گی، اوریجنالٹی رہے گی۔ اس کے برخلاف برا نہ مانو لیکن ایک اشارہ کر دیتا ہوں، یہ اوپر کے میک اپوں کی ضرورت مسلمانوں کے اندر میں نفرت کے ساتھ میں دیکھا جاتا تھا۔ یہ میک اپ، اس جملے کو نہیں کہنا چاہتا ہوں لیکن یہ بات تو کہہ دیتا ہوں کہ پردوں پر ناچنے والوں کو ضرورت پڑتی ہے نہیں؟ برا تو نہیں مانیں گی میری بیٹیاں، لیکن سمجھو ان باتوں کو، گمراہیت کی طرف میں آگے مت بڑھو۔ معاشرہ جا رہا ہے ادھر، بچاؤ۔ معاشرے کو بچانے کی تمہارے پر ذمہ داری نہیں ہے تو تم اپنے گھر کے، اپنی بیٹی کے، اپنے ماں کے، اپنے بیوی کے، اپنے بہن کے تو ذمہ دار ہو۔ بچاؤ ان چیزوں سے، لگاؤ ان کو وہ حقیقی حسن کی طرف میں کہ وہ میرے آقا کے عشق میں وہ نعتیں پڑھا کرے، وہ ذکر کیا کرے، درود پاک پڑھا کرے، گھر کے کام و کاج کو خود کریں، اور گھر کے کام و کاج کو خود کرنے کے بعد میں تھک جائیں
اس کے بعد میں تسبیح فاطمہ کو پڑھ کے ہاتھوں پہ دب کر کے پورے چہرے پر پورے جسم پر پھیرا کرے، یہ حسن کی چیز ہے۔ اس کے بجائے مہینے کو سامان کی لسٹ آتی ہے تو وہ میک اپ کی لسٹ میں 12,000 روپے کا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ معاشرے میں یہ کلنک ہے، مسلمانوں کی تہذیب نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے نظام نہیں ہے۔ جب مسلمانوں کے عام نظام نہیں ہو سکتے تو خانقاہ والوں کے لیے میں کہاں اجازت دوں؟ یہ کن کی پہچان تھی پھر؟ یہ اوپر کا میک اپ اور اوپر کی یہ بیوٹی پارلر ہے اور اوپر کی یہ چیزیں۔ بہت احتیاط سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو وہ پردوں پر ناچنے والوں کے لیے ان کی پہچان ہے۔ تیرا حسن تیرے شوہر کے لیے ہونا چاہیے۔ حرام ہے عورت کی نیت اپنے شوہر کے بجائے اگر کسی اور کے لیے بھی ہو جائے گی تو وہ حرام ہے، وہ حرام ہے۔ عورت کے لیے صرف اپنے شوہر کے لیے بننا اور سنورنا اور حسن کرنا ہے۔ بٹ جتنے بمنتے اور سنورتے ہیں نا بیوٹی پارلروں میں، شوہر کے ساتھ تو رہتے ہیں چڑ چڑ اور رہتے ہیں ہر جگہ خوش خوش۔ کہاں جا رہا ہے معاشرہ؟ کدھر جا رہا ہے؟ لیکن خدا کی قسم حق کی تلاش ہوگی تو آئیں گے وہیں پر، آئیں گے وہیں پر۔ اس لیے اپنی عورتوں کو تربیت کرو، ان کو بھی عشق مصطفیٰ دو، میرے آقا کی عصمتیں دو، میرے آقا کی نسبتیں دو، پنجتن پاک کی محبت دو اور ان کو قرآن کی تعلیمات دو، ان کو ذکر دو، اولیاء کے نسبتوں کی محفلیں انہیں دو، یاد الہی انہیں دو، نمازیں ان کو دو، تہجد ان کو دو، تسبیح فاطمہ ان کو دو۔ اس کی وجہ سے وہ حسین بنے گے نا جی۔ بجائے اس کے آپ نے ہر مہینے کی سامان کی لسٹ میں، چولہے اور چکی کے لسٹ میں، میک اپوں کے سامان کو، تو یہ کون سا گیس سلنڈر ہے؟ یہ کون سا گیس کا تیل ہے؟ اب مردوں کے سگریٹ کی عادتیں تو ختم ہو رہی ہیں، پینے کھانے کی چیزیں تو ختم ہو رہی ہے، لیکن یہ حوا کی بیٹیوں کے میک اپوں کی لسٹیں بڑھ رہی ہے۔ اور نتیجہ کیا کر رہا ہے کہ اس کی وجہ سے پورا معاشرہ، اللہ تعالیٰ پورے معاشرے کی صحیح اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے خانقاہ محمدی کے ذریعے سے ہر علاقوں کے اندر میں جہاں پر ذمہ دار حضرات اور مسورات ہے، میری بیٹیوں تو ہم نے جو نظام دیا ہے کہ مسورات میں مسورات کی محفل ذکر کی کیا کرو۔ ابھی تک تو یہ نظام تھا کہ مجلسیں ہوتی تھی، عورتیں پردوں کے اندر میں رہتی تھی، لیکن اب عورتیں ہی عورتیں رہیں، اس گھر کے اندر میں کوئی مرد آدمی نہ رہے اور کوئی بڑا بچہ بھی اس گھر کے اندر میں نہ رہے، بلکہ عورتیں ہی عورتیں آپس میں بیٹھے اور بیٹھ کر وہاں قرات کرے، وہاں پر نعت پڑھے، وہاں پر یاد الہی کرے، وہاں پر صلاۃ و سلام پڑھے اور وہاں پر آپس میں میرے آقا کی عظمتوں کے تذکرے ہوں۔ عورتوں میں عورتوں کی مجلسیں کروانے کی جو ذمہ داری خانقاہ محمدی کی صورت میں دی گئی، یہ کس لیے ہے؟ تم کو حق پر لانے کا ایک راستہ ہے، اور تمہارے گھر کی عورتیں اگر یہ کرنا شروع کر دیں تو پھر ایک عورت کا صحیح رخ پر آنا ایک خاندان کا صحیح رخ پر آنے کا ذریعہ بنے گا، اور ایک مرد کا مرید بن جانا اور ایک مرد کا نظام کو قبول کر لینا۔ یہ مرد تو چوکھٹ کے باہر ہی رہے گا، اس کی بیوی خود اس کی نہیں سنے گی، سنے گی کیا؟ رہنے دو تمہاری خانقاہ میں، تمہارے پیر کی بات تم وہیں چل دو، یہاں رکھو تمہاری پیری مریدی کیوں جب ہوئی؟ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اس لیے اپنے گھروں کے اندر میں جہاں پر محفلیں ہوتی ہیں مسورات کی، یہ نہیں ہے کہ 5-6 آ گئے نا کہ 10-12 ہو گئے محفل، نہیں، بلکہ کوشش کرو اپنے خاندان کی ساری عورتوں کو جوڑنے کے لیے ہفتے میں ایک مرتبہ عورتوں میں عورتوں کی محفل ہوگی ذکر کی مجلس کی، اور یہ محفلیں تمہارے خاندانوں میں اور پوری امت کے اندر میں رخ صحیح دینے کے لیے۔ تو اس کی وجہ سے میرے بچوں تمہاری زندگیاں بھی بڑی خوشنما بنے گی۔ پھر 50-50 ہزار، لاکھ 2-2 لاکھ کمانے کے باوجود بھی پھر زندگیوں میں سکون نہیں، گھر جہنم بنی ہوئی ہے۔ تقاضوں کی لسٹ اتنی بڑی اور آمدنی دیکھیے تو اتنی ہوتی ہے، پھر کیا ہو رہا ہے کہ فائنانسروں کی طرف میں، ساہوکاروں کی طرف میں اور پھر سود کی طرف میں لعنت ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ پھر یہ اتنا زیادہ بھکاری بنے گا کہ سب کچھ کے لیے تو سب کچھ، لیکن قربانی کے لیے کہاں ہے جی؟ ہاں 10,000 کا 20,000 کا بیل کہاں لے سکتے؟ حصہ مل لے رہا ہوں میں۔ ارے حصہ تو تیری قربانی کا حصہ کس کے حصے میں چلے جاتا کی؟ اپنی دکانوں کے چمکانے کے لیے امت کو تو رستوں پر لگا دیے یہ لوگ۔ قربانی کا حصہ تو جس حصے کے اندر میں ملا شریعت اور فقہ حنفی کے متعلق میں،
حصص کی قربانیوں کا نظام بڑے اعتبار کے ساتھ میں چلتا ہے، لیکن فقہ حنفی کے مطابق میں ہم جس امام کے ماننے والے ہیں اس میں اگر 7 حصے مل کر 7 لوگ کر رہے ہیں قربانی کو، 6 عالمیوں کے اندر میں سب کی نیت تو صحیح ہے، صحیح قربانی صدق ہے، نیت سچی ہے اور قابل قبول ہے، لیکن ایک آدمی جو حصے دار بنا اس کی نیت ہے کہ فرما جانور ہونا، اچھی کچی بریانی پکا کے کھائیں گے، قربانی کا مقصد انہیں اپنا کھانا بنایا، تو 7 کی قربانیاں ضائع ہو جائے گی۔ حصوں کی قربانیوں میں کس کے حصے میں یہ قربانی چلی جاتی ہے کہ رشوت دینے کو، پولیس چالان بھرنے کے لیے 20,000 کوئی مسئلہ نہیں ہے، رشوتوں کے دینے کے لیے 50,000 دینے کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن قربانی کے لیے مسئلہ جب آ جاتا ہے 4,000 میں ایک حصہ، ارے وہ حصے والے تو تیرے حصے کو کاٹ دے رہے ہیں دین سے، بالکل نہیں، میں پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا، اچھا پھر بیٹے کے ولیمہ کے اندر میں 8 بکرے، اور قربانی کا مسئلہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے لیے پورا کرنا ہے تو بیگم بھی ہوتی ہے، ایک بکرا لا دو جی، بکرا جا کے مرغا بن جاتا ہو، نہیں ادھر پڑتا نہ ادھر پڑتا، اس لیے کھیل مت کرو یہ دین کے نظاموں کے اندر میں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے قربانی کا گوشت اور خون خدا کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، بلکہ تمہاری نیت پہنچتی ہے، اور قربانی کی نیت خوب نام ہوگا، اچھا جانور لے کر پورے محلے میں ڈوری پکڑ کے بوٹا گھوم رہا ہے، اے بھائی صاحب کتنے میں 70,000 میں سانڈ لایا ہوں بولے، اور یہ بکرا بولے 40,000 میں، یہ 50,000 میں یہ خریدا ہوں بولے، اور خاندان والوں کو بھی فوٹو ڈالا واٹس ایپ کے اوپر، ارے واہ رے واہ، واہ رے واہ۔ یہاں حیدرآباد میں تو روم کم ہے مگر حیدرآباد میں زیادہ ہوگا نا جی، ہے نا؟ ہاں ہاں، تو یہ قربانی نظامات میں بھی ہے نہیں، ہاں وہ دوسرا قدم، اور حیدرآباد ذرا پیچھے اتنی ایکسپوزنگ نہیں ہے یہاں پر، ہاں میں شکایت نہیں کر رہا ہوں، معاف کرنا مجھے، لیکن حیدرآباد اس معاملے کے اندر میں نیول بھی وہ تمہاری طرف پیچھے ذرا پہاڑ کے ادھر، لیکن ادھر ذرا یہاں پر اتنی چیز ابھی نہیں ہے، اس لیے تو خانقاہ محمد کی غریب نواز یہاں پر دی ہے، لیکن فیض پہنچے گا انشاءاللہ سب، ہاں فیض کو پہنچاؤ۔ تو پھر قربانی کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ قربانی کی نیت، اچھا قربانی کروائی گئی کے لیے یہ بتاؤ مجھے، اور قربانی کا معاملہ کیا ہے؟ جمعہ کے اندر میں تم لوگوں تو بیان سنے ہوں گے بڑے بڑے علماؤں کے، ہاں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ہاں بے شک اس کا انکار نہیں، لیکن قربانی کے بارے میں رب نے تو یہ فرما دیا کہ اس کا گوشت اور خون ہمارے پاس میں نہیں پہنچتا، بلکہ تمہاری نیت پہنچتی ہے۔ تو مولا نیت کیا ہونی چاہیے؟ نیت کا چکر کیا ہے؟ تیرے کو نہیں معلوم کہ میں 1.5 لاکھ کا بکرا اور بیل لے کر آیا ہوں، پھر تو ہو رہا کہ نہیں گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ نیت پہنچتی ہے، تو نیت کی کیا چکر ہے؟ ارے نیت کی چکر کے لیے تو نیات والوں سے پوچھ، یہ تجھے ادھر کہاں ملے گا؟ کتابہ والوں شریعت والوں کے پاس، یہ نظام تجھے مولویوں کے پاس میں کہاں ملے گا؟ نیتوں کی اصلاح کا معاملہ تو ولیوں کے پاس سے ملے گا، وہ بتائیں گے، وہ جانتے ہیں کہ نیتوں کے رخ کو کیسا بدلا جاتا ہے۔ اولیاء کی بات کو مولویوں سے معلوم کرو، تو جسم کے علاج کے لیے انجینئروں کے پاس میں چلے جاؤ تو مٹی میں ملا دے گا تمہیں تو گڑا کھود کے، جیسا پلر وہ گڑا کھودتا نا، کیونکہ اس کے بس کا روگ نہیں ہے وہ۔ نیتوں کی بات تو اللہ نے تو نے تو کہہ دیا کہ قربانی میں نیت ہے، تو نیت کیا ہونی چاہیے؟ یہ تو بات آپ لوگوں نے سنی ہوگی علماء کرام سے، قابل قدر ہے، انکار نہیں کر رہا ہوں میں اس کا، مگر اصل منزل کو بھی تو ادھر آگے بڑھو اور بڑھاؤ، اپنی نسلوں کو آگے بڑھاؤ۔ نیت اللہ نے فرمایا کہ نیت پہنچتی ہے، تو قربانی کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ اب نیت کیا ہونا؟ بھئی گوشت کھانا نیت نہیں ہونا، وہ نیت نہیں ہونا، یہ نیت نہیں ہونا۔ اب نزدیک لاتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ تصور کرو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میدان منا کے اندر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلا دیے۔ عیدگاہ میں بیانات سنتے ہوں گے نا جی، حیدرآباد کی عیدگاہ میں بھی ہوتا نا، کون سی عیدگاہ ہے بڑی؟ ہاں کون سی عیدگاہ نہیں جاتے ہیں؟ کون سی عیدگاہ؟ عبد الغفور، ہاں بڑی عیدگاہ
داڑ بند نے بڑی عیدگاہ ہے نا, ہمارا آخر صاحب سے پڑھاتے تھے وہاں پر نماز. ہاں وہ بیگم پیٹ ہے کہ مہربان پیٹ ہے کہ وہ گائے گی. ہماری بھی عیدگاہ میں ہر جگہ عیدگاہ. کیا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب میں بتایا تھا بشارت میں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں, تو انہوں نے وہ قربانی کو تمثیل دی جاتی ہے اس قربانی کے ساتھ میں. تو اس قربانی کی نیت, وہ نیت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی کہ انہوں نے اشارے پر اپنے شہزادے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی منشا کے پورا کرنے کے لیے انہوں نے وہاں پر قربانی کے لیے میدان مینا کے اندر میں لٹایا اور قربانی دی, قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے اللہ کے لیے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں تو قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبول نہیں کی, ہٹایا اور دمبے کو لا دیا نا. تو قربانی جو مقصود تھی وہ قربانی تو ادھوری رہی, قربانی تو وہ ادھوری رہی کیونکہ وہاں پر قربانی اسماعیل علیہ السلام کی نہیں تھی, ہیلا تھا وہ کچھ ہیلا تھا. اگر ہوتا تو بھی اسماعیل علیہ السلام کے گھر پر چھری چل جانا چاہیے تھا. مقصود نہیں تھا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی, بلکہ وہ ہیلا تھا تابعداری کے اظہار کے لیے کہ ہمارا خلیل تو ہمارا دوست وہ ہوتا ہے جو اپنے چہید لخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے قربان بھی اللہ کی منشا کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے. خدا اس بات پر خوش ہوا کہ ہمارے خلیل نے ہماری منشا کو پورا کرنے کے لیے ہمارے اپنے بیٹے کی قربانی دے دی. لیکن دمبا آ گیا, قربانی تو ادھوری رہی. اب انہیں اونچ کے بجائے پھر وہ دمبا بھی نہیں, یہاں پر حضرت اسماعیل بھی نہیں, اور یہ کرنے والا حضرت ابراہیم بھی نہیں, اور حکم دینے والا اللہ بھی نہیں ہے کہ کہہ دو بھی. پھر یہ فلسفہ قربانی کیا ہے؟ اور یہاں پر کہہ رہا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تمہارا گوشت اور تمہارا خون, ارے یہ بھی غلط ہے. پھر کیا کریں گے؟ اب اپنا گلہ کاٹ لیجیے. اب بولے پیر صاحب گلہ کاٹ لو تو کاٹ لیتے ہیں پیچھے. نہیں, گلہ بھی مت کاٹو. تمہارے خون کی, بغیر اور بیلوں کے خون کے اللہ کے پاس حاجت نہیں ہے تو تمہارے خون کی کیا ضرورت ہے؟ مردار موت ہوگی, حرام ہوگی, اللہ جہنم میں ڈالے گا زبردستی کے مریں گے تو. پھر کیا مطلب ہے؟ اللہ حکم دیا تھا, ابراہیم علیہ السلام کو بتایا تھا, اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلائی تھی نا, پھر چلایا تو قربان کروایا بھی نہیں, دمبے کو لا دیا اللہ تعالیٰ, اسماعیل علیہ السلام کو چھڑوا دیا, ابراہیم علیہ السلام کو شاباشی دے دی کہ اے ابراہیم تم نے سچ کر بتایا, ہم نے جو کچھ تمہیں بتایا تھا. سند دے دی بغیر قربانی کے. اب وہ سند اس امت کو 50,000 کے بیل پر مل جائے گی. اگر یہی بات ہوتی تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہر ایک کو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دینا تھا. کوئی مماثلت ہے قربانی کی؟ قربانی کا نام تو ہے لیکن قربانی کا میٹھا ہے, اصل قربانی کہاں ہے؟ اصل قربانی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہاری نیت پہنچتی ہے. پھر نیت کیا ہونی چاہیے؟ قربانی کی نیت. اور پھر سارے حاجیوں کو وہاں پر بلایا, حج بھی کروایا, سب کچھ کروایا, لیکن قربان کرنے کے لیے تو دمبے اور اونٹی چھوڑ دینا جی. جتنے حاجی زیادہ پہنچیں گے مصیبت تو اونٹوں اور دمبوں پر, اور دمبے اور اونٹا اللہ سے دعا کرنا کہ ان کا حج قدر اور ہماری قربانیاں قدر. ادھر آؤ, اتنا سست نہ بیٹھو. یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہاں پر تو کہہ دیا کہ تمہیں 1,00,000 روپے کا بھی جانور کو ذبح کر دو اور تمہارا خون اور تمہارا گوشت نہیں پہنچتا, تمہاری نیت پہنچتی ہے. تو اللہ نیت کیا چاہتا ہے تو, اور نیت عمل کی نہیں ہوتی, جسم کی نہیں ہوتی. نیت کہاں سے ہوتی ہے؟ دل سے ہوتی ہے, دل سے ہوتی ہے. قربانی کو اگر سمجھنا ہو اور قربانی کی نیت اگر کرنا ہو تو قربانی کو سمجھ نہیں سکتا کوئی. قربانی شروعات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو 4,500 برس پہلے ہوئی تھی میدان مینا میں, لیکن اس کی تکمیل ہوئی 4,500 برس کے 60 برس کے بعد میرے سرکار مولا حسین علیہ السلام کی سنت میں میدان کربلا میں. قربانی کی تکمیل میدان کربلا سے سمجھ میں آئے گی. جن کو کربلا یاد نہیں ہے وہ قربانی کو سمجھ نہیں سکتے, بلکہ خطرے میں ہے کہ جو کربلا کو نہ سمجھے ان کی قربانیاں بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی. اب تو یہ پہلوان قربانیوں کے خوب بیان کرتا ہے پورے ذی الحجہ کے مہینے میں, لیکن محرم کا مہینہ آتے منہ
مکہ ہو جاتا، کربلا کا نام ہی نہ کرو، محرم کا نام ہی نہ کرو. کیوں؟ رافضی اور شیعہ بولیں گے قوم مسلیہ ارے 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 امت کا دین ضائع کر رہے ہو. قربانی کو سمجھنے کے لیے شروعات ہوئی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے میدان مینا سے، اور اس کی تکمیل ہوئی میدان کربلا میں مولا حسین علیہ السلام کی. وہاں تو صرف حکم تھا، اشارہ تھا بشارت میں، انہوں نے کیا لیکن خدا نے اس کو واقع نہیں کروایا، اس کو ادھورا رکھا. تو میدان کربلا میں پہنچنے کے بعد مولا حسین علیہ السلام نے اپنی رغبت کے ساتھ میں رب العالمین کا حکم مولا حسین علیہ السلام کو رات جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نہیں آیا، بلکہ مولا حسین علیہ السلام میدان کربلا میں میرے آقا شہدائے کربلا نے جو شہادت پیش کی وہ منشا مصطفیٰ کو پورا کرنے کے لیے کیا. کیا تھا میدان کربلا میں؟ قربانی کی اصل سمجھنا ہو تو اصل لیبارٹری اور اصل سمجھنے کا درس اور اصل سمجھنے کی کلاس اس کو سمجھنا پڑے گا میدان کربلا کو، تو پھر قربانی کی نیت سمجھ میں آئے گی. اور وہاں پر قربانی اپنی ذات سے ہوئی، اپنی عظمتوں کی اور اپنے سارے تصرفات کے باوجود جو اپنے آپ کو شہادت کے لیے مولا حسین علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کیا. یہ تھا قربانی کا حاصل. اس امت کو قربانی سنت ابراہیمی کی صورت میں دی گئی، لیکن تکمیل قربانی جو ہوگی وہ مولا حسین کے ساتھ کی قربانی کی یاد کے ساتھ میں ہوگی. جس کو مولا حسین اور میدان کربلا کی قربانی یاد نہ ہو وہ قربانی ابراہیم کو نہ سمجھ سکتا ہے نہ حق تک پہنچ سکتا ہے. جانوروں کا ایک نے 1000 جانوروں کو تم آپ قربان کر دو، آسان ہے نا جی، ہنگ لگے نا پھٹکڑی لگے. لیکن وہ میدان کربلا کی قربانی کہ اپنے لخت جگروں کو، اپنے شہزادوں کو جو پھولوں میں سونے والے ہیں برے تمہیں لٹانا، اور جن کے لیے زمین کے آسمان چاند و سورج جن کی تعظیم کرتے ہو، آنسو بہاتے ہو، اور جن کے جھولا لینے کے لیے جبرائیل امین زمین پر آتے ہو، ان شہزادوں کو اپنی نظروں کے سامنے قربانی کے لیے پیش کرنا. اے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام تمہاری قربانی اتنی بڑی قربانی نہیں ہے، خدا کو مقصود نہیں تھی تمہاری قربانی، لیکن تکمیل کر کے بتایا تو میرے مولا حسین علیہ السلام نے. اسی لیے ذی الحجہ کا مہینہ ختم ہوگا تو بتاؤ دوسرا مہینہ جو جڑا ہوا ہے وہ کون سا شروع ہوتا ہے؟ کون سا شروع ہوتا ہے؟ محرم الحرام نا. اس قربانی کو سمجھنے کے لیے محرم کو سمجھنا پڑے گا، اور جو محرم ہی کو بھلا دے اور ذی الحجہ کو گوشت کھانے کے لیے یاد کرا رہا ہے، مدرسے والے چل وصول کرنے کے لیے یاد کروا رہے ہیں. اور قربانی کی فضیلت ہے کہ پلسیات پر اس کو یہ جانور لے کر بھاگے گا. ارے بڑا جانور کوئی دیا ہوگا تو چھوٹے جانور اس کو ڈھپولی گرا دے گا نا جی. یہ بات ہے. قربانی کیا ہے؟ جیسے مس انڈرسٹینڈ پورے دین کے معاملات کے اندر میں ہوئی ہے، ایسے ہی حق کے نظام امت کو دین کی صورت میں نہیں ملے. قربانی کو اگر سمجھنا ہو تو سمجھنا پڑے گا میدان کربلا کو. مینا کے میدان کے اندر میں حاجی پہنچ کر قربانی کی نقل میں نقل کرتے ہیں. 1500 برس سے نقل میں نقل کر رہے ہیں نا. 4500 پہلے برس تو وہ قربانی کا عمل ہوا تھا، اس کی نقل میں نقل کر رہے ہیں. نقل میں نقل، نقل میں نقل. کیا نقل باقی ہے آج؟ کیسی نقل باقی ہوگی کہ 50,000 کا بیل لے کے پورے گاؤں میں لے کے گھوم رہا ہے، ایکسپوزنگ کر رہا ہے، واٹسایپوں کے پر ڈال رہا ہے. یہ دین کے نظاموں کا یہ رخ بنا دیا ہے. تم لوگوں نے دین کی فضیلتیں سنا کر اور کرنا بھی ہے تو دین کے اعمال کے معاملات کے اندر میں بقیل آخری درجے کا بھکاری نہیں. حصہ ملنے تو میں پھر حصہ ملنے والا 4,500 روپے کا، 5,000 روپے کا. بیٹی کو ہنڈی کتنی دینا پڑتا جی؟ 2 لاکھ روپے. تو ہاں وہاں پر نہیں بولنا چاہیے نا. وہاں پر تو سخی حاکم تائی، اور یہاں پر بھکاری اور فقیر. ان نظاموں کو ختم کرو. یہ قربانیاں خدا کے پاس قابل قبول نہیں ہوتی. بلکہ قربانی کیا ہوتی ہے؟ قربانی کی اصل تو یہی ہوتی ہے کہ تم کو دیکھنا پڑے گا میدان کربلا کو کہ یہ ہے قربانی کی نیت، کہ اگر امت کو قربانی کے جانور کی گلے پر چھری چلا رہے ہوں تو یہ نیت کرنا ہے. وہاں پر تم
قربانی میں حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کو تو تم یاد کرتے ہو، مولویوں کا یہ بتایا گیا ہے کہ وہاں پر قربانی کے لیے عمل ابراہیمی کے اندر میں تم ان کی نیت کرو، اس کو سامنے رکھو، لیکن اہل طریقت اور اولیاء سے اگر پوچھو تو کیا کہیں گے؟ میدان کربلا کو سامنے رکھو۔ کیا رکھو؟ میدان کربلا کو سامنے رکھو۔ اور نیت کیا ہونی چاہیے؟ مولا جانور کے حکم کی بات کیا ہے؟ بلکہ ہماری آل اولاد، ہمارے گھر، ہمارے افراد خاندان تیرے محبوب کے منشا کے لیے، رب کا حکم نہیں تھا مولا حسین کو، ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو تھا، تقابل نہیں کرنا، بدعقیدے ہو جاؤ گے۔ لیکن جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کا حکم تھا، مولا حسین کو میدان کربلا میں مصطفیٰ کا حکم تھا۔ اللہ دیا تھا حکم آگے میرے آقا کو، مولا حسین کو۔ کن کی منشا تھی؟ وہاں منشا خدا تھی میدان کے میدان میں، اور میدان کربلا میں منشا مصطفیٰ تھی۔ اور اس امت کو واسطہ رب کے ساتھ میں بعد میں ہے، لیکن پہلے مصطفیٰ کے ساتھ میں ہے۔ تو مصطفیٰ کا نہیں بن سکا تو رب کا کہاں بن سکتا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے لالن پاک مصطفیٰ، پہلے مصطفیٰ کا بن تو بعد میں رب کا نمبر آئے گا۔ اب تو رب کی طرف میں بھاگے میرے مصطفیٰ کو چھوڑ کر، منافق بنے گا، یزیدی بنے گا، تیرے اعمال تیرے منہ پر مار دیے جائیں گے، تو بے دین ہو جائے گا، گمراہ ہوگا۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ کیا اعمال کے باوجود ہلاک ہو جاؤ گے، اعمال ہڑپ کر دیے جائیں گے۔ اس لیے میرے بچوں، میرے بھائیوں، خانقاہ محمدی کا پیغام یہ کہ نعرہ پاک مصطفیٰ کا نظام امت کو دو۔ تم اپنی عورتوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو، اور دوست احباب کو، اپنے خاندان والوں کو، یہ ایک ایسا رخ ہے مسلمانوں کے لیے کہ جس سے مسلمانوں کا دین ضائع ہو رہا ہے، ان کے عمل برباد ہو رہے ہیں، ان کے دینی نظام خدا کی نظر کے اندر میں ان کی اہمیت اور عظمتیں ختم ہو رہی ہیں۔ اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری اس وقت میں پوری امت کو میرے آقا کی عظمتوں کا دینا ہے، اور وہ آقا کی عظمت اور نعرہ پاک مصطفیٰ کی محبت اور نسبتوں کے دینے کے لیے، اب اس کے لیے کیا کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کہتے، یا رسول اللہ کہتے آنکھوں پر، یا پھر صلاۃ السلام پڑھ لینا، یہ چیزیں اتنی کافی ہے۔ زندگی کے ہر لمحے میں، ہر سانس میں، اور زندگی کے ہر خوشی کے موقع پر، زندگی کے ہر غم کے موقع پر اگر تمہاری میری نظروں کے اندر میں ہو تو صرف اور صرف خدا پاک کی قسم، میرے آقا کی صرف ایک مسکراہٹ اپنی زندگی کا حاصل سمجھو۔ یہ ہے عشق کا پیمانہ، کہ پوری زندگی کا خلاصہ یہ کہ میرے آقا کی ایک مسکراہٹ مجھے مل جائے، چاہے گھر لٹ جائے، اولاد چھوٹ جائے، دنیا برباد ہو جائے، میں مر جاؤں اور میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، لیکن اس کے بدلے میں میرے آقا کی ایک مسکراہٹ مجھے مل جائے۔ یہ ہے عشق مصطفیٰ کا پیمانہ۔ اب تو انہیں بھی میٹھے کھٹے کا بن گیا۔ ہاں، فاتحہ تو بغیر میٹھے کی ہوتیش نہیں، اور میٹھے بابا تم کو کھلانا، تو دینے والا پہلے تو ہضم کی، یہ کون سا کھانے کا چکر ہے؟ اچھا جو دینے والے ہیں، کھانے والے ہیں، پھر ان کو کبھی فاتحہ کو ان کو لانے کی ضرورت نہیں کی۔ جو جا کے ذبح کرنے والے قربانی کو، تو اتنے قربانی جا کے ذبح کر رہے تھے مولانا ملا صاحب، مگر تمہاری قربانی نہیں، میں کر رہا ہوں نا۔ ارے وہاں تو اپنی ذات سے ہے معاملہ، تیری ذات کے ساتھ معاملہ نہیں ہے، تو پھر اوپر کی کیا چیز ہے؟ تو لیبر ہے، مزدوری مل جائے گی تجھے۔ عشق مصطفیٰ کا تعلق ہر مومن کے اپنے قلب سے ہوتا ہے۔ یہ کوئی جماعت اور مسلک کا نظام نہیں ہے۔ ہر مسلمان کے اسلام کو قابل قبول بنانے کے لیے، ہر مسلمان کو مومن بننے کے لیے میرے آقا کے نعرہ پاک سے امت کو جوڑنا ہے۔ تو قربانی کی نیت، جب تم میرے بچوں خانقاہ محمدی والوں جب قربانیاں دو تو تمہاری نیت ہے میدان کربلا کو تم یاد کرو کہ وہاں تو آسان تھا میدان مینا کی، مقصود ہی نہیں تھی، قربانی کا حکم تھا، رب کا حکم تھا، اور وہاں پر تو بچا لیا گیا اور پھر پیٹ تھپتھپا دی گئی کہ تم نے پورا کر دیا، قبول کر لیا۔ لیکن میدان کربلا میں منشا مصطفیٰ تھا۔ اب یہ تو رب کے منشا کو اللہ نے تجھے اللہ تو راست اگر تجھے قربانی کر حکم نہیں دیا، وہ تو حکم اپنے محبوب پر قرآن میں نازل کیا۔ اب اس کے لیے تو ماننے کو تیار ہے رب کا حکم، لیکن مصطفیٰ کی مرضی پریکٹیکلی میرے آقا نے اپنی آل کو، اپنے نواسوں کو میدان کربلا میں پہنچا کر اپنے
اپنے شہیدوں کی شہادتوں کو وہاں پر پیش کروا کر یہ پیغام امت کو نہیں دیا کہ میری منشا کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان کا بھی سودا کرنے والے میری آل ہوتی ہے، اور ان آل کے ذریعے سے جو دنیا میں چلے وہ آل رسول اولیاء ہیں۔ اصل میں حق کی بنیادیں اور حق کی جو پہچان اور حق کا چشمہ یہ اولیاء کی چوکھٹیں اور آستانے ہیں، اور پورے ہندوستان کے لیے حق کا اصل مرکز خدا کی قسم نہ دلی ہے، نہ دیوبند، نہ بریلوی، بلکہ اصل ہے تو اجمیر کی چوکھٹ ہے۔ اور جو اس کو چھوڑ کر خانقاہ محمدی ہمارا مرکز، ہٹ بازو ہٹا، کوئی وجود نہیں ہے کسی کا، کوئی مرکز نہیں ہے، مرکز کہے جانے کے قابل ہے تو اصل مرکز تو مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ ہے، اور دوسرا مرکز اگر ہے تو خواجہ قادیان عطا رسول ہند ولی کی چوکھٹ ہے۔ ان کا بنیں گے تو مدینے والوں کے بنیں گے، جو مدینے والوں کا بنے گا وہ رب کا بنے گا۔ لیکن پہاڑا ایسا پڑھا دیا گیا کہ سب کچھ سارے محدثین کا نام لو، خوش ہو کر کیا نکال، کیا ماشاءاللہ کیا حوالے دیتے ہیں جی، مسلم کے، بخاری کے، بخار آ گیا ہے، ڈینگو کا بخار لگ گیا ہے اس کو، اور آقا کے عشق کی بات کرو، انہوں ہری جھنڈی ہے کی، انہوں کون سی جماعت کی ہے جی، انہوں سنی ہے کی، انہوں رضوی ہے کی، ارے پاگل، جس نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے اس آقا کے عشق کے معاملے میں جماعت کو درمیان میں کیوں لا رہا ہے؟ کیا تو منافق ہے؟ میرے آقا سے عشق تیرے لیے ضروری نہیں ہے؟ ایک بیوی کو اپنے شوہر سے زیادہ، اولاد کو اپنے باپ سے زیادہ، اور بہن کو اپنے بھائی سے زیادہ، سب کچھ بعد میں ہے، پہلے تو میں اپنے آقا کا ہوں۔ اس لیے میرے بچوں یہ قربانی کا فلسفہ، قربانی کی نیت کو سمجھنے کے لیے میدان کربلا کو سمجھنا پڑے گا۔ دو قربانیاں، یہ نقل ہے میدان مینا کی، حاجی جا کر وہاں پر دے رہے ہیں اس کی نقل میں، کیونکہ اس قربانی کے ذریعے سے تو بھی وہ قربانی کو سمجھیں گے نا، نہیں تو یہ پہلوانا تو یہ اتنا عملی اور پریکٹیکلی طور پر، بلکہ خدا نے واجب ہی یہ قربانی سمت پر اس لیے کی تاکہ میدان کربلا کو نہ بھلائیے، اور جو میدان کربلا کو بھلا دے وہ یہ قربانی سے کوئی فائدہ ہی حاصل نہیں کر سکتا۔ نہیں تو گوشت کھانے کی قربانی بنے گی، نام نامود کی قربانی بنے گی، کبابہ ڈالنے کی قربانی بنے گی، اور زیادہ ذوق ہو تو اچار ڈالنے کی قربانی بنے گی، نہیں بیچارے چودھریاں پریشان، اب 15 دن تو گوشتہ بکتے نہیں بول کے، یہ قربانی ہے۔ قربانی کس بات کی؟ قربانی کو اگر سمجھنا ہو تو میدان کربلا کو نظروں کے سامنے رکھو کہ وہاں پر منشر مصطفیٰ پر خود کو نہیں، اپنی آل اولاد کو، اپنے شہیدوں کو منشر مصطفیٰ پر قربان کرنے والے، یہ پیغام ذی الحجہ اور قربانی کا مقصد دوسرے ہی مہینے کے اندر میں شروع ہوگا، تو محرم کو جو سمجھے گا وہ ذی الحجہ کو سمجھ سکے گا۔ آج ذی الحجہ کو تو یاد رکھے ہیں، حج کو تو امت یاد رکھی ہے، میرا کی قربانی کو یاد رکھی ہے، بقرعید کی قربانی کو یاد رکھی ہے، کربلا کو بھلا دیا یا کربلا کو بھلا دیا گیا تو حق سے ان کے روح کو کاٹ دیا گیا ہے۔ اس لیے میرے بچوں، محرم الحرام کے مہینے کے اندر میں اپنے اپنے علاقوں میں مولا حسین کی یاد کی محفل اپنے گھروں میں کرنا ہے، اپنے علاقوں میں کرنا ہے، تاکہ قربانی امت کے سامنے وہ نیت ان کو بنانے کا موقع ملے، میرے آقا کی نسبتوں پر اپنے کو قربان کرنے کا وہ پیغام میدان کربلا سے ملے گا، جو قربانی کا مقصد ہے، قربانی کا خاصہ ہے۔ اس کے بغیر تمہاری قربانیاں ہو سکتا ہے کہ رائے گائے چل جائے، آج امت بھولی بھی ہے اس سے۔ اس لیے خانقاہ محمدی کا مقصد یہی ہے کہ امت کو آقا کی بنا دو، نعرہ پاک مصطفیٰ سے جوڑ دو، خدا کی قسم اس کے علاوہ کوئی مقصد خانقاہ محمدی کا نہیں ہے۔ اس لیے کتنا نازک مسئلہ ہے کہ اس کے بغیر امت کا دین ضائع ہوگا، امت کے لیے کوئی رخ نہیں ہوگا۔ اس خانقاہ محمدی کے نظام کو تم مسلک اور جماعت کا سمجھ کر انہیں وہ جماعت کا، انہیں وہ مسلک کا، انہیں وہ مذہب کا، انہیں وہ نہیں، ہر بنی آدم کے لیے خانقاہ محمدی کا پیغام ہے، ہر انسان کے لیے آدم علیہ السلام کی وہ اولاد ہے، حضرت حوا علیہ السلام کی وہ اولاد ہے، قابل تعظیم ہے، چاہے وہ بنیا ہو کہ مارواڑی ہو، کوئی برادر وطن ہو کہ کوئی بھی ہو، لیکن وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کی حیثیت سے وہ ہمارا بھائی ہے، وہ ہمارے آقا کا امتی ہے۔ میرے آقا نے ہر اس انسان کے لیے جو کافر و مشرک بھی تھا، لیکن اس کے لیے اپنے آنکھیں مبارک سے آنسوؤں کو بہایا، میدان کربلا کی قربانی میں ان سارے انسانیت کے لیے اس کا حق تھا۔ میدان کربلا کی قربانی مسلمانوں کے لیے تھی، اسلام کے لیے تھی، قلب جس کے لیے تھی، انسانیت کے لیے تھی۔ اس لیے آج برادران وطن تمہاری بقرعید سے واقف نہیں ہوں گے، لیکن میدان کربلا کی قربانیوں سے امام حسن و حسین سے واقف ہے۔ انہیں تو مسجد و ممبروں سے بھلا دیتا ہے، نام مت لو امام حسن و حسین کا،
وہ حسین علیہ السلام کا نام مت لو، مولا علی کا نام مت لو، لیکن برادران وطن تم کو نہیں جانتے، تمہاری قرآن کو نہیں جانتے، لیکن وہ مولا حسین کو مانتے ہیں اور مولا حسن کو جانتے ہیں، مولا علی کو جانتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ انسانیت کے لیے ان کا احسان ہے جو ہر انسان ان کے احسان مندی میں ہے۔ اس لیے میرے بچوں، جب محرم الحرام کے اندر میں اپنے اپنے علاقوں میں واقع کربلا اور میدان کربلا کی یادوں کی محفلیں کرو تو وہاں پر برادران وطن کو بھی جوڑا کرو، تاکہ مولا حسین کی نگاہ کرم ان کے اوپر ہو جائے۔ ہر گھر میں کوئی گھر مرید کا ایسا نہ ہو جسے مولا حسین علیہ السلام کی نسبت کی محفل نہ ہوتی ہو۔ لیکن اب کے تو اس سال کی نوعیت الگ ہے کہ انشاءاللہ اب کے تو اجمیر شریف کی بارگاہ میں جو آل حسین ہیں، میرے بچوں کی خوش قسمتی کے سلطان الہند نے ایسے وقت پر بلایا ہے، پتہ نہیں، ارے پیاسوں کو سمندر پر بلا لیا ہے سلطان الہند نے، پیاسوں کو سمندر پر بلا لیا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ جو خانقاہ محمدی والے اپنے خانقاہ کے قافلے کے ساتھ میں اجمیر شریف کا سفر کریں گے محرم الحرام کے اندر میں۔ اور انشاءاللہ محرم الحرام میں سلطان الہند کون ہے؟ سلطان الہند آل حسین ہے، آل علی ہے، اولاد علی ہے، اور دل بر مصطفیٰ ہے، شہزادے مصطفیٰ ہے۔ ان کی چوکھٹ پر شہد کی دکانوں سے خریدنے کی ضرورت نہیں، شہد جہاں پر بنتا ہے وہیں پر جا رہے ہیں۔ جو ابھی تک نہیں جانے کا ارادہ کیے بدنصیب ہے، وہ بھی اپنی نیت کیجیے۔ ہاں، جو جا رہے ہیں بڑے خوش نصیب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قافلے کے سفر کو بے انتہا قبول فرمائے اور ایسے حوصلے اور ہمت ہمارے اندر پیدا فرمائے کہ یا غریب نواز مولا علی سے کہے کر میرے ہر بچے اور میری ہر بچی کو، خانقاہ محمدی کے ہر غلام کو مولا علی کے جرات اور ہمت اور نیتوں کی قربانیوں کا کوئی قطرہ ہر مرید کو عطا فرما دیجیے۔ یا غریب نواز دلوا دیجیے مولا علی کی بارگاہ سے، ملے گا انشاءاللہ۔ وہی تو لینے کے لیے جا رہے ہیں، وہی تو لینے، وہ لینے کے لیے جانا نہیں تھا تو یہاں تو بڑی بڑی مجلسیں ہوتی تھی، یہاں پر تھے پروگرام، لیکن وہ چیز لینے کے لیے وہاں پر جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ جہاں پر ملتا ہے وہاں جا رہے ہیں۔ ہندوستان کا وہ مرکز جہاں پر مولا علی کا صدقہ ملتا ہے وہاں جا رہے ہیں۔ بہت مبارک ہے، اس کی تیاریاں کیجیے۔ بقرعید کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر بھی جو اعمال بتائے جاتے ہیں قربانی کا عمل ہے، بے نیاز نہیں ہونا۔ یہ قربانی کے عمل کو صحیح کرو تو میدان کربلا کی قربانی کی دولت تمہیں ملے گی۔ اور اس ذی الحجہ کے 10 دنوں کے اندر میں بڑی افضلیتیں فضیلتیں دو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس لیے میرے مریدین کو، اہل خانقاہ محمدی کے لیے ہماری یہ نصیحت ہے کہ روزانہ 21 مرتبہ عشاء کے بعد سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر اور 21 مرتبہ والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک کا یہ ورد کر کے میدان منی اور میدان کربلا کا صدقہ مانگا کرو، دعا کر کے۔ کیا کیا؟ یہ میسج دے دو سارے لوگوں کو۔ 21 مرتبہ انا اعطینا، 21 مرتبہ والضحیٰ واللیل اذا سجی، یہ سورت پڑھ کر اس کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں میدان منی کا صدقہ، میدان کربلا کا صدقہ، یہ دو چیزیں رب کی بارگاہ میں مانگو اور اللہ سے دعا مانگو کہ یا اللہ ہماری نسلوں میں اس پنجتن پاک کی اس خیرات کو ہماری نسلوں میں جاری فرما دے۔ کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آگے بڑھائے۔ چہارشنبے کے دن حضرات یوسف بن رحمت الرضوان کی عرس شریف کا بھی موقع ہے، اس کے نسبت کی محفل انشاءاللہ اس خانقاہ میں ہوگی۔ مستورات بھی مغرب سے پہلے یہاں پر پہنچ جائے، مغرب کے بعد میں انشاءاللہ قرآن خوانی ہوگی، پروگرام ہوگا، عشاء کے بعد میں لنگر عام ہوگا۔ اس لیے ساری مستورات بھی، سارے حضرات بھی، میں اپنے دوست احباب کے چہارشنبے کے دن، کس دن؟ چہارشنبے کے دن پہنچ جائے۔ راتوں میں عبادتیں کیا کرو، ذکر الہی کیا کرو، یہ راتیں بڑی مقدس ہیں، یہ دن بڑے نہر کے دن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عظمتیں بیان فرمائی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کے نظاموں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔